بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ ہم جسے مغرب کہتے ہیں، گریٹر ویسٹ، پرائمریلی یورپ اور دا یو ایس، یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ اب ترقی یافتہ ملک ہیں۔ اور یہ ٹرم جب سوویت یونین تھا تو یہ فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ اور پھر تھرڈ ورلڈ بولا جاتا تھا۔ وہ سیکنڈ ورلڈ رہا نہیں، ڈیمائس ہو گئی، تو اب بولا جاتا ہے ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ ورلڈ، ڈیولپنگ کنٹریز۔ تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، دراصل نیٹ ریسورس ٹرانسفر، کلونیلزم اور پھر ٹریڈ پریکٹسز کی وجہ سے یہیں سے ہوئی ہے، جس سے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں۔ جب ڈیولپ ہو رہے تھے تو اس وقت تمنا کے مطابق فاسل فیول استعمال کر رہے تھے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، جس سے یہ آج گلوبل وارمنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ترقی ہے جو ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے، اور گلوبل وارمنگ، اس کی ایئر کنڈیشننگ اینڈ آل دیٹ۔ اب وہ ایک سلسلہ ہو گیا ہے، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹپنگ پوائنٹ جو ہے وہ اٹس اپروچنگ ویری فاسٹ۔ پہلے 1.5 ڈگری تھا، وہ میں سن رہا تھا کہیں، میں تو میں کوئی اس ایریے کا دانشور نہیں ہوں، وہ کہہ رہے تھے شاید 2.5 بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو ٹپنگ پوائنٹ آ سکتا ہے جب کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہو جائے۔ آپ کا جو ہے پہلے 19,000 سال پہلے جیسے آئس ایج ختم ہوئی تھی، بہت سی اور آئس میلٹ ہو کے گلیشیئر کی سمندر میں پہنچ جائے، اور جو ساحل کے ملک ہیں ڈوبنے شروع ہو جائیں، اور پھر یہ فریک ویدر پیٹرن، اس کو اپنے مفاد کے لیے روکنے کے لیے اب فاسل فیول کو کٹ کرنے پر دھیان آیا، بٹ خود نہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ کریں، اور اس کو لفظ یہ کہا جاتا ہے کہ میٹیگیشن، روکا جائے، جبکہ ڈیولپنگ ورلڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے اڈاپٹیشن ہونی چاہیے اس کو، تاکہ وہ آپ آگے چلیں۔ یہ ایک بحث چلتی ہے۔ اب اس میں آرم ٹوسٹنگ کا ایلیمنٹ بھی آنا شروع ہو گیا۔ یورپ نے 2030 میں ٹیرف نئے عائد کرنے شروع کر دیں گے، جیسے سی بیم کہہ رہے ہیں، کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکانزم کے کاربن کا فٹ پرنٹ، کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے فٹ پرنٹ تو ہم ٹیرف لگا دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایکسپورٹس مہنگی ہو جائیں گی اور بکیں گی نہیں۔ جب نہیں بکیں گی تو ظاہر ہے امپورٹس تو آپ کریں گے، تو وہ پھر ایک طرح سے ریورس کیپٹل فلو اسی جا کے طرف۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ تو اس کو آگے اب انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں آپ رف بھی نہیں ہو سکتے، آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ دوسرے ٹیرفس بھی ہیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد آنے کے لیے بھی اور بھی ہیں، تو اٹس اے ڈبل جیپڈی۔ اس کو آگے کیسے نیگوشیٹ کیا جائے، اور کاربن مارکیٹس کس طرح پرفارم وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے ہم نے آج اس ایریے کے ایک ایکسپرٹ کو، جس سے باقی جو ساورنز ہیں وہ بھی ہیلپ لیتی ہیں اور مشورہ لیتی ہیں، جسے کنسلٹنسی ایڈوائس کہتے ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ اس پہ بات کریں۔ ڈاکٹر خالد ولید، آپ ہیں اس ایریے کے ایک ایکسپرٹ، تھوڑا سا ہمیں بتائیں، آپ نیگوسیشنز میں مجھے پتہ پارٹ پلے کرتے رہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ، تھوڑا سا بیسک پریمائسز کا۔ طاہر صاحب، آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ اب جو ہے وہ ایک ٹو پرونگڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ آ گئی ہے، وہ جو دونوں اپوزٹ ہیں، دونوں کے مقاصد بڑے ڈفرینٹ ہیں۔ ٹرمپ اکنامکس جو ہے وہ اکانومی کو لے کے ٹیرفس لگانے پہ ہے، اور دوسری سائڈ پہ کلائمیٹ کو لے کے آپ کے جو آنے والے دنوں میں 2030 تک وہ سبھی سیکٹرز میں آ جائے گا۔ اس کو آپ کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکانزم کہتے ہیں۔ پرنسپل اس کا یہ ہے کہ یورپین یونین کا ایک لا ہے جس کو آپ فٹ فار 55 کہتے ہیں، وہ اپنی 55% ایمیشنز کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں بائی 2030 اور بیانڈ۔ اس کے لیے انہوں نے کاربن پرائسنگ جو ہے یورپ میں عائد کی ہوئی ہے اپنی انڈسٹریز پہ۔ دیر از اے کیپ اینڈ ٹریڈ، اور کیپ اینڈ ٹریڈ کا مطلب ہے کہ آپ اس لیول سے اوپر پروڈکشن کرو گے اور ایمیشنز اگر اس لیول سے بڑھتی ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو وہ جو کیپ اینڈ ٹریڈ کا میکانزم ہے، اس کی وجہ سے کافی ساری انڈسٹریز، چونکہ اب انڈسٹری اگین کیپٹلسٹ سسٹم ہے، آپ نے اپنی کاسٹ کو نیچے لے کے آنا ہے، تو وہ انڈسٹریز انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو ہمیں ٹیکس دینا پڑا، دے اسٹارٹیڈ ٹو ریلوکیٹ۔ انہوں نے اپنے آپ کو ریلوکیٹ کیا ان کنٹریز میں جہاں پہ کاربن ریگولیشنز یا کاربن پرائسنگ یا تو بالکل سرے سے نہیں تھی یا پھر کم تھی۔ اس فنامنا کو کاربن لیکیج کہا جاتا ہے، کہ آپ جو ہے وہ ایک ریجن کو انڈسٹری اس لیے چھوڑ دے کہ وہاں پہ کاربن کی پرائسنگ زیادہ ہے یا ریگولیشن زیادہ ہے۔ اب یہ کیا گیا تو یورپین یونین کی اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے تھا، لیکن اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ آئیں گے باقی دنیا پہ بھی، خاص کر وہ کنٹریز جو کہ ایکسپورٹس پہ ریلائی کرتے ہیں،
پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا جو ہے امپورٹنٹ ہوگا اس میں، کہ آپ کی جو ایکسپورٹ کمپیٹیونیس ہے وہ لوز ہو جائے گی بائی 2030. اور اس سینیریو میں جب کہ آپ کے جو پیئر کنٹریز ہیں، رائیول کنٹریز ہیں، وہ انویسٹ کر رہے ہیں رینیویبلس پہ، ویتنام، فلپینز، اور وہ پہلے ہی پاکستان کو ان ٹرمز آف ان پٹ کاسٹ کمپیٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں. تو اگر وہ اس میں بھی کرنا شروع کر دیں گے، ان پہ سی بیم ٹیکس کم لگتا ہے اور پاکستانی انڈسٹری پہ زیادہ لگتا ہے، تو پاکستان وڈ بی ان اے ویری بیڈ اسپاٹ کہ آپ کو جو ہے وہ کمپیٹیونیس بڑی لوز ہو جائے گی. تو اب یہ جس کو کہتے ہیں دو دھاری تار ہے، ایک سائڈ پہ تو آپ میٹیگیشن کے آبجیکٹیوز شاید اچیو کر لیں، لیکن اس سے جو گلوبل فائنینشیل یا ٹریڈ آرکیٹیکچر ہے، جو آپ نے بھی ٹرمز آف ٹریڈ کی بات کی کہ وہ آلویز ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں اور نیٹ بینیفٹ جو ہے وہ گلوبل نارتھ کے پاس جا رہا ہے، وہ شاید اسٹیٹس کو میں ہی رہے گا، اس پہ شاید افیکٹ نہیں آئے گا. تو ایک چیز جو دیکھنے والی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہاؤ دس سی بیم ریونیو از چینلنگ بیک ٹو گلوبل ساؤتھ ٹو انشور کہ آپ نے کلائمیٹ جسٹس کو بھی مینٹین رکھنا ہے، اور آپ نے وہ جو پیرس ایگریمنٹ کا پرنسپل ہے کامن بٹ ڈفرینشیٹڈ والا، اس کو کس طرح سے ٹرو ایسنس میں جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. تو اگین اس کا جو ریونیو ریسائکلنگ ہے دیٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ، اور اس پہ شاید گلوبل ساؤتھ کو ایک کلیکٹیو پوزیشن لینی ہے کلائمیٹ جسٹس کے پرنسپلس کو انشور کرتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کرنا ہے ان اے سینس کہ آپ میٹیگیشن پہ توجہ دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ڈی کاربنائزیشن پہ توجہ دے رہے ہیں، انڈسٹریل ڈی کاربنائزیشن پہ. اور اس کا ایک ہی حل مجھے نظر آتا ہے، اینڈ دیٹ از بلڈ این اکنامک انجن ان فرنٹ آف ڈی کاربنائزیشن ایفرٹس. لیکن اس کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز کو ایک پش چاہیے ہوگا، ایک اسٹیمولس چاہیے ہوگا، اور وہ شاید گلوبل نارتھ سے آنا ضروری ہے. جس وقت یہ آئی پی پیز ہمارے لگ رہے تھے ہمارے یہاں سارے کہ وچ از تھرمل، اس وقت جو شارٹیج تھی بجلی کی، اس سے کسی حد تک برداشت کر کے آگے جا کے ڈیمز اور رینیوبلس پاسبل تھا. بٹ گورنمنٹ جن گورنمنٹس نے بھی لگائی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، وہ پش یہ تھا کہ جو لمٹ ہوتی ہے الیکشن کی اس کے اندر لگا کے کرنے کے لیے. دوسرا پھر ہم نے دیکھا کہ پروفیٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. تو جو لوکل ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں اور پھر جو گلوبلی وہ لے رہے ہیں کہ خود ڈیولپ ہو گئے، اس میں تو وہی جو اسٹیٹس کو مینٹینڈ بائی ایلیٹ، تو وہی نہیں بہت زیادہ پارٹ پلے کر رہا. دیکھیں میں اس کو کہتا ہوں میوپک پلاننگ. آپ شارٹ سائٹڈ پلاننگ کرتے ہیں، خاص کر آپ نے جو لوڈ شیڈنگ کے لیے کیا تھا اس ٹائم پہ ہمارا فوکس کنزیومر اورینٹیڈ تھا، ہونا بھی چاہیے کسی ایک سینس میں کہ آپ اپنی اتنی بڑی پاپولیشن کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں نہیں ڈال سکتے. تو حکومت نے شارٹ سائٹڈ پلان بنایا اور اس کو بے شک لنک کیا گیا سی پیک کے ساتھ، انڈسٹریل گروتھ کے ساتھ، لیکن ایک چیز جو مس کر دی وہ یہ کہ کلائمیٹ کا جو کمپوننٹ تھا وہ کیسے گلوبل فائنینشیل اور ٹریڈ آرکیٹیکچر کو امپیکٹ کرے گا. اس کو جب ایکویژن سے نکالا گیا تو آپ نے کول پاور پلانٹس پہ انویسٹ کیا، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو مہنگے بڑے ہیں، ان کی کاسٹ بڑی زیادہ ہے کنزیومرز کے لیے، خاص کر انڈسٹریل کنزیومرز کے لیے. انڈسٹری سولر پہ شفٹ ہو رہی ہے یا وہ اپنے ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن لگا رہی ہے، لیکن اب آپ کو سلوشن ایک ہی ہے کہ ان کا یوٹیلائزیشن ریٹ بڑھایا جائے. یوٹیلائزیشن ریٹ ایک طریقے سے بڑھ سکتا ہے کہ انڈسٹری کو آپ گرڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں، لیکن اگر سی بیم آ رہا ہے اور آپ کی ایکسپورٹنگ انڈسٹری زیادہ بجلی کنزیوم کرتی ہے، تو وہ کیوں چاہے گی کہ وہ نیشنل گرڈ سے الیکٹریسٹی لے، جو کہ یورپ کے مقابلے میں کو 1.4 سے 1.7 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ کاربن انٹینسو ہے. تو اب حکومت کے پاس ڈیلیما جو ہے یہ ایک آپ کی پرائسنگ سے بڑھ کے ایک انوائرمنٹل اور سسٹینیبلٹی کا ڈیلیما ہو گیا کہ اب ان پاور پلانٹس کا یوٹیلائزیشن ریٹ آپ ایکسپورٹنگ انڈسٹری کو ساتھ لگا کے بھی نہیں بڑھا سکیں گے. تو آپ کو یا تو ان کو ارلی ریٹائر کرنا ہوگا یا ان کے کاربن کریڈٹس آپ کو بنانے ہوں گے. کول ٹو کلین کریڈٹ انیشیٹو ہے ایک، اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگین یہ سارے کا سارا بڑا کیپٹل انٹینسو چیز ہے. یہ ایک وشیس سائیکل بن گیا ہے جس کو گلوبل نارتھ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور گلوبل ساؤتھ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وشیس سائیکل کو کس طرح سے ایک ورچوئس سائیکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹریڈ ٹیرفس ہیں، کسی بھی طرح کے ٹیرفس ہوں، بے شک وہ سی بیم ہو، وہ آپ کی جو ٹریڈ ایفیشنسی ہے اس کو امپیکٹ کرتے ہیں. اوپننیس ہمیشہ سے جو ہے وہ ایفیشنسی لے کے آتی ہے. تو کس طرح سے کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ گلوبل فلو آف ٹریڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی چل سکے. میں وہ ایک ایئر فورس کے آدمی سے پوچھ رہا تھا کہ نئے جہاز آ رہے ہیں تو ٹاپ آف دا لائن تو یہ تینوں چائنیز ہو جائیں گے، تو F-16 جو ہے وہ تو مڈ لیول پہ نیچے چلا جائے گا، اتنا اچھا نہیں سمجھا جائے گا. تو جو پہلے نیچے تھے F-7P وغیرہ اور جو کافی سارے ہیں ان کا کیا بنے گا؟
اس نے کہا وہ تو ظاہر ہے گراؤنڈ ہوں گے، یہ لوکل سول ڈیفنس کے لیے کبھی یوز کر لیے گا، وہ گراؤنڈ ہوں گے کرنے کے لیے، کیونکہ جو پرپز ہے اس پرپز کو فل نہیں کر سکتے اب تو یہ ایک کریٹو ڈسٹرکشن ہے جو میں بھی وہاں پہ. یہی ورڈ یوز تو کروں. ڈو یو تھنک کہ جو ہماری اکانومی میں ہے وہ کریٹو ڈسٹرکشن، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی پی پیز کا اب تو یہ کوئی وہ نہیں، اوپن سیکرٹ ہے کہ جو آئی پی پیز یہاں پہ لگے ان میں جو انویسٹمنٹ تھی چائنیز بھی تھی، 70-80% لوکل انویسٹمنٹ تھی، اور وہ جو کیپیسٹی کی پیمنٹ ہے وہ لوکل لوگوں کو لے، تو آلریڈی اتنے پیسے وہ بنا بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئی آر آر جو ہے فیزیبلٹی کا وہ اتنے پیسے نہیں تھا دے سکتا. تو اگر ان کو ریٹائر کر دیا جائے تھرو نیگوسیشنز یا تھرو سم لا، یا کہ اب یہ نہیں اس کا اتنا ہیوج لاس ہے، تو ڈو یو تھنک یہ نیگوسیشن گورنمنٹ کے لیے کرنا پاسبل ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ کریٹو ڈسٹرکشن بڑھتی جائے گی. آپ کو اس کے جو پروپوننٹس ہیں وہ زیادہ ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ کلیئر ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں کہ انڈسٹری از ناٹ گوئنگ ٹو شفٹ آن فاسل فیول بیس پاور پلانٹس. تو آپ کو اب رینیویبل انرجی پہ انویسٹ کرنا ہے، لیکن انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہے، اور وہ ایکسیس کیپیسٹی آپ کو ارلی ریٹائر کرنی ہے، لیکن اس کا ایک اکنامک کیس ہونا چاہیے. اگین کلائمیٹ جسٹس یا اکنامک جسٹس کے پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے ایک بڑا اچھا انیشیٹو کول ٹو کلین کریڈٹ انیشیٹوز کا کہ آپ کول پاور پلانٹس کو اپنی ریٹائرمنٹ ایج سے پہلے ارلی ریٹائر کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اس ٹائم پیریڈ کے لیے کاربن کریڈٹس جو ہیں وہ ارن کر لیتے ہیں. اس سے دونوں سائڈ ایک ون ون سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. تو شاید گلوبل نارتھ کو اب چونکہ آپ کا جو گرانٹ بیسڈ کلائمیٹ فائنینس ہے، آپ کا جو G2G بیسڈ کلائمیٹ فائنینس ہے وہ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے، جو بھی آپ کے جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں، تو اب شاید ہمیں مارکیٹ بیسڈ اپروچز پہ آنا ہوگا. تو ون آف دا تھنگ از کہ آپ یہ جو سی بیم کی مد میں آپ ٹیرفس لگا رہے ہیں، ان ٹیرفس کو فنل بیک کریں، چینل کریں اس طرح سے کہ آپ جو ہے وہ کلائمیٹ جسٹس کو انشور کوئی کر سکیں. کوئک ایڈوائز، یہ ڈسکشن میں تو ہم نے ایکسپلین کر لیے کہ جو پاسبلٹیز ہیں، کوئی کوئک ایڈوائز ون لائنر آپ کیا کہیں گے؟ سو یو ٹرمینل آئی مین اس کے لیے پاتھ ویز یا ون لائنر کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ ہم نارتھ اور ساؤتھ کو کنیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف نیگوسیشنز، اور شاید ایک ساؤتھ ساؤتھ ڈائلاگ کی بھی بڑی ضرورت ہے. اور وہ ڈائلاگ اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے کہ کلائمیٹ فائنینس یا پیسے کیسے آئیں گے، اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آپس کے ایکسپیرینسز کیسے ہیں، انفارمیشن ڈیفیوژن کیسے ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ود ان گلوبل ساؤتھ کیسے ہو سکتی ہے. ساؤتھ میں بھی آپ کے پاس ایک مڈل ایسٹ کا ریجن ہے جو بے شک فاسل فیول بیسڈ ہے، لیکن اب وہ اسٹرائڈز کر رہے ہیں، وہ انہینسمنٹ کر رہے ہیں ٹورڈز رینیویبل انرجی. تو اس ایکسپیرینس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. تو میرے خیال سے ایک گلوبل چائنا ساؤتھ کا ساتھ ہے ڈائلاگ، ہمارے. چائنا ہے، چائنا کی بھی جو ایک ایمرجنگ پاور ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے ہمیں ایک ساؤتھ ساؤتھ ڈائلاگ جو ہے وہ کر کے، اور پھر ایک گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کا جو ڈائلاگ ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن اگین کس طرح سے فری فلو آف دا ٹریڈ پرٹیکولرلی ان دس کلائمیٹ چینج ایرا، کلائمیٹ اسمارٹ ٹریڈ کیسے ہو سکتی ہے. شاید WTO کو بھی تھوڑا سا کلائمیٹ اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہوگی. اب شاید وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ گلوبل گورننس جو ہے وہ اسٹرکچر وہ بنے، اور پھر ہم فائنینشیل آرکیٹیکچر اور ٹریڈ آرکیٹیکچر کی ضرورت آ سکتے. بالکل، بہت بہت شکریہ. آلریڈی UN سسٹم کے تحت UN اسکیپ جو ہے جو بینکاک سے آپریٹ کرتا ہے، وہ اگلے شاید اسی مہینے جون میں شاید پروبیبلی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں گلوبل آرکیٹیکچر کے بارے میں وہ دیکھیں گے کہ آگے کیسے چلنا ہے. جو گلوبل آرکیٹیکچر ہے وہ ظاہر ٹریڈ ڈریون تو ہے ہی ہے، بٹ اس میں OECD اور وہ ایڈ وغیرہ کا وہ جو برٹن ووڈ ہے وہ چلتا تھا. اب وہ پیسے اپنے پاس نہیں رہے ان کے پاس، خود وہ اسٹرگل میں چلے گئے ہیں، اٹس جیپرڈی. تو اس کو کس طرح آرکیٹیکچر کو کرنا ہے، تو مجھے وہ بتا رہے تھے ایک ایکسپرٹ پاکستانی ہیں، وہ وہاں بیٹھتے ہیں بینکاک میں، کہ جو آگے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لوکلی آپ کو ریز کرنے پڑیں گے. تو یہ ہے، لیکن بہرحال نیگوسیشنز کرنے کی ضرورت ہے. خطرہ اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جو کلائمیٹ چینج جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور بہت بڑی شفٹ آنی ہے اکانومی میں، انرجی مارکیٹس میں، کنزمپشن میں، ہر چیز میں، تو اس میں جو گلوبل نیگوسیشنز ہیں اس میں ایک دفعہ پھر یہ نہ ہو کہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ ڈیولپنگ ورلڈ کو اس میں کا ایک طرح سے جوس نکال دے پکڑ کے. دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں. اور اس کا واحد حل جو ہے وہ یہی ہے جو ابھی ہمارے ایکسپرٹ نے بتایا کہ ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو، نیریٹو بلڈ کیا جائے.
اور اس کو پھر نیگوسیشن میں اور وہ پریشر جو ہے وہ یوز بھی کیا جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.